اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل مخالفین و معاندین احمدیت کی طرف سے بلا ثبوت اور بلا جواز شور و غوغا مچایا جا رہا ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر صغیر یعنی قرآن مجید کے مکمل متن کے ساتھ اردو بامحاورہ ترجمہ مختصر تفسیر میں لفظی و معنوی تحریف کا ارتکاب کیا ہے۔ اس سلسلہ میں کوئی محرف شدہ مقام نہیں دکھایا جا رہا۔ مختلف علماء کی طرف سے یوٹیوب چینلز پر ایسے گندے گھنونے جھوٹے نفرت انگیز اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا سے احمدیوں کی جان و مال، عزت و آبرو، جائیداد اور کاروبار کو غیر محفوظ بنایا جا رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں تفسیر صغیر میں سے صرف دو نمونے قرآن مجید کے بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر کے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مخالفین و معاندین احمدیت کے اس جھوٹے پروپیگنڈا کی بنیاد تو صرف یہ ہے کہ یہ لوگ محض ہٹ درمی سے مخالفت برائے مخالفت کے طور پر اور محض بھیڑ چال کے طور پر سچے امام مہدی و مسیح موعود کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اس تکذیب کے وبال ان لوگوں کو آ گھیرا ہے اور یہ لوگ احمدیت مخالفت میں اپنے نئے نئے عقائد ایجاد کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے احمدیوں کا بھی ایک نیا دین بنا رہے ہیں، اور احمدیوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ احمدی لوگ ان کے بنائے ہوئے دین کو اپنا دین سمجھنے لگ جائے۔ ان کی عقل پر ماتم ہے۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خود قرآن مجید سکھایا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی روحانی علوم میں میرے استاد ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب ضرورت الامام روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 496 پر فرماتے ہیں، میں قرآن شریف کے معجزہ کے ذیل پر عربی بلاغت فصاحت کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ میں قرآن شریف کے حقائق معارف بیان کرنے کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ خاکسار اخبار الفضل 1 فروری 1944 کے حوالہ سے بیان کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں وہ ہوں جسے علوم اسلام اور علوم عربی اور اس کی زبان کا فلسفہ ماں کی گود میں اس کی دونوں چھاتیوں سے دودھ کے ساتھ پلائے گئے۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفسیر صغیر کا بامحاورہ ترجمہ قرآن مجید، حدیث، عربی لغت، محاورہ عرب، قواعد نظم و نثر کے عین مطابق ہے۔ آپ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہوئے ترجمہ کی وضاحت کے لیے دیے گئے زائد الفاظ کو برعکس میں پیش کر رہے ہیں اور مختصر تفسیر کو حاشیہ میں درج کر رہے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت 25 میں ایک عورت کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کے ذکر میں بیان فرماتا ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ خاکسار اس مضمون کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ عام طور پر اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس عورت نے بدی کا پختہ ارادہ کر لیا، اور نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایسا کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، مگر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر صغیر کے بامحاورہ ترجمہ میں بیان فرماتے ہیں،
اور اس یعنی عورت نے اس کے متعلق اپنا ارادہ پختہ کر لیا، اور اس یعنی یوسف نے بھی اس کے متعلق اپنا ارادہ یعنی اس سے محفوظ رہنے کا پختہ کر لیا۔ آپ نے سورہ یوسف کی اس آیت سے پچھلی آیت یعنی آیت 24 سے اپنی اس ترجمہ و تفسیر کو تقویت دی ہے۔ آیت 24 میں ذکر ہے کہ جب اس عورت نے دعوت گناہ دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بے ساختہ کہا، میں ایسا کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، وہ یقیناً میرا رب ہے، اس نے ہی میری رہائش کی جگہ اچھی بنائی ہے۔ بات یہی ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ خاکسار نے تفسیر صغیر سے آپ کے ترجمہ اور تفسیر کا ایک نمونہ دکھایا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی سورت الاحزاب کی آیت 38 کے ترجمہ اور تفسیر سے ایک دوسرا نمونہ پیش کرنا مقصود ہے۔ خاکسار اس آیت کے تعلق میں آپ کے تفسیری نوٹس کے حوالہ سے مفہوماً بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا، مگر طبائع کے اختلاف کی وجہ سے اس رشتہ میں دراڑ پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دینا چاہتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف دامنگیر ہو رہا تھا کہ حضرت زید کے طلاق دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت دھچکا لگے گا کہ ایک شریف خاندان کی لڑکی ایک آزاد غلام سے بیاہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کام نہ کیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کر رہے تھے کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق نہ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے معاملہ کو لوگوں کی طرف سے پیش آمدہ اعتراضات کے خوف سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے، اور جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے ان سے نکاح کر لیا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار اس مضمون کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ عام مفسرین کی طرف سے مذکورہ آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دل میں لوگوں کے خوف سے بات کو چھپانے کا ترجمہ اور مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت ایسا آیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش کے احترام میں نعوذ باللہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی چاہتی تھیں، اور اپنے رویہ سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ ان کو طلاق دے دیں۔ گویا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپرے دل سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے۔ بعد گزشتہ جاہل مفسرین نے اپنی تفسیروں میں ایک انتہائی فضول قسم کا مضمون بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بزرگ و برتر کے تقدس کا خیال نہ کیا ہے، اور اب احمدیہ تفسیر کا نیک اثر ہے کہ موجودہ زمانہ میں ایسی غلطیوں کی اصلاح ہو رہی ہے۔ اب خاکسار قرآن مجید کی سورت الاحزاب کی آیت 38 کا بامحاورہ ترجمہ تفسیر صغیر سے پیش کرتا ہے، اور اے نبی یاد کر جب تو اس شخص کو جس پر اللہ نے اور تو نے انعام کیا تھا کہتا تھا کہ اپنی بیوی کو روک رکھ اور طلاق نہ دے، اور اللہ کا تقوی اختیار کر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپاتا تھا جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے۔ پس جب زید نے اس عورت کے بارے میں اپنی خواہش پوری کر لی
یعنی طلاق دے دی، ہم نے اس عورت کا تجھ سے بیع کر دیا تاکہ مومنوں کے دلوں میں اپنے لے پالکوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے متعلق ان کو طلاق مل جانے کی صورت میں کوئی خلش نہ رہے، اور خدا کا فیصلہ بہرحال پورا ہو کر رہنا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، اس پروگرام کے لیے مخصوص وقت کے پیش نظر خاکسار انتہائی اختصار کے ساتھ تفسیر صغیر میں سے 2 آیات کا بامحاورہ ترجمہ اور تفسیری نوٹس کا نمونہ پیش کر سکا ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔